ہر کام کے لیے، ہر چیز کے لیے ہم اپنے پاس ایک پیمانہ رکھتے ہیں۔ اگر ہم بازار جاتے ہیں، گوشت خریدنا ہے تو ہماری نظر ترازو پر ہوتی ہے، کہیں کم تو تول کر نہیں دے رہا۔ ہم آلو لیتے ہیں، ٹماٹر لیتے ہیں، پیاز لیتے ہیں، سبزی لیتے ہیں، ایک پیمانہ ہوتا ہے۔ اس پیمانے کے ذریعے سے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ کہیں میں نقصان کا سودا تو نہیں کر رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اکثر کر کے اپنی زندگی میں جو بھی کام کرتے ہیں تو کام کرتے ہوئے بھی اور کام کے اختتام پر بھی ہم ہمیشہ جائزہ لیتے ہیں کہ یہ کام اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ ہے یا نہیں۔ ہر کام کے لیے، ہر چیز کے لیے ہم اپنے پاس ایک پیمانہ رکھتے ہیں۔ اگر ہم بازار جاتے ہیں، گوشت خریدنا ہے تو ہماری نظر ترازو پر ہوتی ہے، کہیں کم تو تول کر نہیں دے رہا۔ ہم آلو لیتے ہیں، ٹماٹر لیتے ہیں، پیاز لیتے ہیں، سبزی لیتے ہیں، ایک پیمانہ ہوتا ہے۔ اس پیمانے کے ذریعے سے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ کہیں میں نقصان کا سودا تو نہیں کر رہا۔ ہر کام میں ہم جائزہ لیتے ہیں تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم حدیث کی روشنی میں ہم یہ جائزہ لیں کہ ہمارا ایمان ہے بھی یا نہیں۔ ہمارا ایمان ہے تو کس لیول کا ہے؟ ایک پاؤ بھر ہے، آدھا کلو ہے، کلو ہے، 10 کلو ہے؟ ایمان کا لیول کیا ہے؟ ایمان کا پیمانہ کیا ہے؟ یہ چیز قابل غور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں بتائیں: من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ ایمان کے لحاظ سے کامل ترین شخص وہ ہے من احب للہ، جس کی محبت کا معیار اللہ کی ذات ہونا چاہیے۔ کسی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، محبت رکھتا ہے، دوستی رکھتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اس لحاظ سے کہ یہ دیندار شخص ہے، یہ دین کو مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے یا دین پر مجھ سے زیادہ عمل کرتا ہے، اس وجہ سے وہ شخص کے قریب ہوتا ہے، اس سے محبت رکھتا ہے۔ تو یہ ایمان کے مکمل ہونے کی ایک نشانی ہے۔ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اگر کسی سے دور ہوتا ہے تو وہ بھی اس لیے دور ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا ہے۔ اب میں اگر اس کے دوستی میں آؤں گا، اس کے ساتھ اٹھوں گا بیٹھوں گا تو کل کو میں خود بھی بے دین بن جاؤں گا، اس لیے اس شخص کے ساتھ نفرت رکھتا ہے۔ نفرت اور محبت کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، دین کو سامنے رکھ کر، دینی طور پر دیکھ کر کہ یہ شخص اگر تعلق رکھا جائے یا اس شخص کے ساتھ تعلق نہ رکھا جائے، یہ اللہ کی نظر میں کیسا ہے۔ اگر پسندیدہ ہے تو محبت رکھنی چاہیے، اگر ناپسندیدہ ہے تو اس شخص کے ساتھ قطع تعلق ہونا چاہیے۔ وَآتَى لِلَّهِ، جس شخص نے کچھ دیا اللہ کے لیے دیا، وَمَنَعَ لِلَّهِ، کسی کو نہیں دیا، دینے سے ہاتھ روک لیا، تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ اس شخص کو دوں گا تو یہ نافرمانی میں جا کر اس کو استعمال کرے گا۔ تو ایسے شخص جس میں یہ 4 علامتیں پیدا ہو جائیں، جو محبت کرے اللہ کے لیے، نفرت کرے اللہ کے لیے، کسی کو دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو دینے سے رک جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد استکمل الایمان، ایسے شخص کا ایمان مکمل ہے۔ ایمان مکمل ہونے کی یہ 4 نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ اب ہم اپنی زندگی میں جائزہ لیں کہ ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ ہمارے تعلقات کی بنیاد اللہ کی رضا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہم کسی کے ساتھ تعلق توڑتے ہیں؟ ایسا تو نہیں۔ ہم اپنی انا کے لیے تعلق بھی رکھتے ہیں اور انا کے لیے تعلق توڑ بھی دیتے ہیں۔ ہمارے سامنے اللہ کی رضا تو نہیں ہوتی۔ ہم کسی کو دیتے ہیں تو بھی اس میں اپنا مفاد سامنے رکھ کر ہم کسی کو دیتے ہیں، تھوڑا دیں، زیادہ دیں،
کسی کو دیں کسی کو نہ دیں، کسی کو جھڑک دیں یا کسی کو عنایتیں کر دیں، لیکن اس کے پیچھے ہمارا ذاتی مفاد ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کو نہیں دیتے ہیں تو بھی ہم اپنی ذاتی انا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھ کر اگر یہ 4 کام کیے جائیں گے تو پھر انسان کا ایمان مکمل کہلائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل ایمان کے یہ 4 نشان بتائے، 4 علامتیں بتائیں۔